مشتاق احمد یوسفی صاحب آب گم کا ایک ٹکڑا۔ میں بشیر چپراسی سے ملنے گیا، بالکل بوڑھا پھونس ہو گیا ہے، مگر کمر بندوق کی نال کی طرح سیدھی۔ ذرا جوش میں آ جاتے تو آواز میں وہی کڑکا۔ کہنے لگے، میاں میں بے غیرت ہوں، اب تو اس لیے زندہ ہوں کہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے گود کے کھلائے ہوئوں کو کندھا دوں۔ ہمارا بھی ایک زمانہ تھا، اب تو پسینہ اور خواب آنے بھی بند ہو گئے۔ چھٹے چھمائے کبھی خواب میں خود کو گھنٹہ بجاتے دیکھ لیتا ہوں تو طبیعت دن بھر چونچال رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہاتھ پیر چلتے ہیں۔ ماسٹر سمیع الحق مجھ سے عمر میں 12 برس چھوٹے ہیں، تس پر یہ حال کہ حافظہ بالکل خراب، ہاضمہ اس سے زیادہ خراب۔ لوٹا ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور یہ یاد نہیں کہ بیت الخلاء جا رہے ہیں یا ہو کر آ رہے ہیں۔ اگر آ رہے ہیں تو پیٹ میں گڑگڑاہٹ کیوں ہو رہی ہے، اور جا رہے ہیں تو لوٹا خالی کیوں ہے؟ میاں مجھے ہر لڑکے کا اولیہ یاد ہے اور حرکتیں یاد ہیں۔ آپ کا شمار صورت داروں میں ہوتا تھا، حالانکہ سر منڈاتے تھے۔ ملا آسی عورتوں کی طرح بیچ کی مانگ نکالتا تھا۔ آپ کا دوست عاصم گلے میں چاندی کا تحویز پہنتا تھا۔ جس دن اس کا میٹرک کا پہلا پرچہ تھا، اسی دن صبح اس کے والد کا انتقال ہوا۔ جب تک وہ پرچہ کرتا رہا، میں کونے میں کھڑا الحمد اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ 2 دفعہ آدھا گلاس دودھ پلایا، اور جس سال کوئٹے میں بھونچال آیا، اسی سال آپ کے دوست غضنفر نے انجن کے سامنے آ کر خودکشی کی تھی۔ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پر میرے تو سینکڑوں بیٹے ہیں، کون بھڑوا کہتا ہے کہ بشیر لاولد ہے۔ پھر کہنے لگا، یہ بھی مولا کا کرم ہے کہ صحیح وقت پہ ریٹائر ہو گیا، نہیں تو کیسی خاری ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ چاق چوبند ہوں۔ بڑھاپے میں بیماری عذاب ہے، پر ضرورت سے زیادہ تندرستی اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ فالتو تندرستی کو آدمی کائے پہ خرچ کرے؟ میاں ہٹا کٹا بڈھا گھر کا نہ گھاٹ کا، اسے تو گھاٹ کی ہیرا پھیری میں ہی مزہ آوے ہے۔ چنانچہ پچھلے سال ٹلکتا ہوا اسکول جا نکلا، دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ چپراسی صاحبان بغیر چپراس، بغیر اچکن، بغیر پگڑی ٹوپی کے۔ میاں میں تو آج تک بیت الخلاء بھی بغیر ٹوپی کے نہیں گیا، اور نہ کبھی بغیر لنگوٹ کے نہایا۔ ایک دن حمید الدین چپراسی نے اپنی اچکن رفوگر کو رفو کرنے کے لیے دی، اور فقط کرتا پہنے ڈیوٹی سر انجام دینے لگا تو ہیڈ ماسٹر صاحب بولے کہ آج تم بچوں کے سامنے کائے کو شمشیر برہنہ پھر رہی ہو؟ ہمارے وقتوں میں چپراسی کا بڑا رعب ہوا کرتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ میاں آپ تو شاہد ہیں، مجھے آج تک کسی ٹیچر نے بشیر یا تم کہہ کر نہیں پکارا، اور میں نے کسی برخوردار کو تم نہیں کہا۔ ایک بد زبان ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے ایک دفعہ بھرے بازار میں ابے پرے ہٹ کہہ دیا۔ میں اس ٹائم اپنی سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھا۔ میں نے اسے دونوں کانوں پکڑ کے ہوا میں ادھر آن اٹھایا، اور 2.5 من کی راس تھی۔ میں نے زندگی میں بڑے سے بڑے 30 مار خان کا گھڑیال بجا دیا۔ آج کل کے چپراسی تو شکل صورت سے چڑی مار لگے ہیں۔ ہمارے زمانے کا رکھ رکھاؤ، ادب آداب کچھ اور تھے۔ شرفاؤں کی زبان پر تو اور تیری نہیں آتا تھا۔ گالی بھی دیتے تو آپ اور آپ کی کہتے۔ میاں آپ کے دادا بڑے جلالی آدمی تھے، پر بڑی شرافت سے گالی دیتے تھے، حسب مراتب۔ بھونڈو، بھٹیارا، بھڑمونجا، بھانڈ۔ کوئی بہت ہی بے غیرت ہوا تو بھاڑو بھڑوا کہہ دیا۔ ایک دن اردو ٹیچر کہنے لگا، بڑے بھاری عالم ہیں، گالی نہیں بکتے، بھے کی گردان کرتے ہیں۔ میاں میں جاہل آدمی ٹھہرا، گردان کا مطلب اس دن سمجھ میں آیا۔ کمال استاد تھے، ان کی بات دل میں ایسے اترتی تھی جیسے باولی میں سیڑھیاں۔ کس واسطے کہ وہ مجھ جیسے جاہلوں کی عزت کرنا جانتے تھے۔ میاں آج کل کے بد دماغ عالم اپنے تئیں عقل کل سمجھنے لگے ہیں۔ نیا نیا علم انہیں اس طریوں چبھے جیسے نیا جوتا، پر سارا سمندر ڈکوس کے اور ساری سیپیاں نگل کے ایک بھی موتی نہیں اگل سکے۔ یہ کہہ کے بشیر پھر ٹوٹے مونڈے پر اکڑ کے بیٹھ گیا۔ شیخی نے تھوڑی دیر کے لیے رہی سہی گردن، ہاتھ اور آواز کا ریشہ دور کر دیا۔ کہنے لگا، میاں یقین جانو، گھنٹہ سن کے مجھے تو ہول آنے لگا۔
اب تو ستیاناسی ایسے گھنٹہ بجاویں جیسے دارو پی کے ہولی کا ڈھول پیٹ رہے ہوں. ایسے میں بچے کیا خاک پڑیں گے؟ 5واں گھنٹہ تو جیسے تیسے میں نے سنا، پھر فوراً سے پیشتر بھاگ لیا. کس واسطے؟ کہ یہ 6واں گھنٹہ سننا میری برداشت سے باہر تھا. بوڑھا خون ایک دفعہ کھول جائے تو پھر بڑی مشکل سے جا کے ٹھنڈا ہوئے. مجھے 15 سال کی ملازمت اور جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد گھنٹہ بجانے کے اختیارات ملے. اس زمانے میں گھنٹہ بجانے والا چپراسی عزت دار اور صاحب اختیار ہوتا تھا. ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب کے گھر سے خبر آئی کہ گھر والی کے یہاں بال بچہ تقریباً ہوا چاہتا ہے. بدحواسی میں وہ سالانہ امتحان کے پرچے میز پر کھلے چھوڑ گئے. اس رات میں گھر نہیں گیا. میاں رات بھر پرچوں پہ سرکاری یونیفارم پہنے سانپ بنا بیٹھا رہا. تجربے کی بات بتاتا ہوں. بے سبب دشمنی اور بدصورت عورت سے عشق حقیقت میں دشمنی اور عشق کی سب سے نخالص اور سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے. کس واسطے کہ شروع ہی وہاں سے ہوئے ہیں جہاں عقل ختم ہو جاوے. مطلب یہ کہ میری مت تو بغض للہ میں ماری گئی، پر اس کی عقل کا چراغ ایک بدصورت عورت نے گل کیا جو میری ہم محلہ تھی. محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہو گئے. یہ کہہ کے بشیر چاچا پیٹ پکڑ کے پوپلے منہ سے ہنسے، آنکھوں سے بھی ہنسے. پھر کہنے لگے میاں ہماری جوانی میں کالی کلوٹی عورت کو کالی نہیں کہتے تھے، سانولی کہتے تھے. کالی سے تو افیم اور شکتی کی دیری مراد ہوتی تھی. تو میں کہنے یہ چلا تھا کہ جب جغرافیہ کا ٹیچر 9ویں 10ویں کی کلاس لیتا تو میں گھنٹہ 10 منٹ دیر سے بجانے لگا. وہ تیسرے ہی دن چیں بول گیا. دوسرے ٹیچر بھی تیرا تیرا کرنے لگے. مجھے اسٹاف روم میں کرسی پہ بٹھال کے بولے بشیر میاں آپ غصہ تھوک پی دو، گھن کے ساتھ ہمیں کائے کو پیستے ہو. اس نے گھنٹہ بجانے کے فن کی بعض ایسی نزاکتوں پر توجہ دلائی جن کی طرف کبھی ذہن نہیں گیا تھا. مثلا یہ کہ پہلے گھنٹے میں وہ موگری کو کھینچ کر گھڑیال کے عین قلب میں مارتا تھا، ایک قطعیت اور اختصار کے ساتھ. کھیل کے گھنٹے کا اعلان تیز سرگم میں کنارے کی جھن 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 سے کرتا، اور پیر کے گھنٹوں کا گمبھیر ٹھناکا سنیچر کی ٹھٹھے مارتی ٹھن ٹھن سے بالکل مختلف ہوتا تھا. کہنے لگا میاں نئی پیڑھی کے پیانوں کو صبح اور دوپہر کے مزاج کا فرق معلوم نہیں. اس نے کھل کر دعویٰ تو نہیں کیا، مگر اس کی باتیں سن کر مجھے سچ مچ محسوس ہونے لگا کہ وہ صبح دعا کا گھنٹہ اپنے حسابوں بھیرویں ہی میں بجاتا ہوگا. مشتاق احمد یوسفی صاحب، آب گم کا ایک ٹکڑا. میں بشیر چپراسی سے ملنے گیا، بالکل بوڑھا پھونس ہو گیا ہے.